کہ قریب المرگ شخص کہ جس کی موت قریب ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں تو ہم نے پہلے سماعت فرمائی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص موت کے قریب ہو چکا ہے اس پر لازم ہے کہ ان چیزوں کی بھی وصیت کرے کہ اپنے ذمہ نماز یا روزہ یا زکوٰۃ جو کچھ باقی ہو فوراً بقدر قدرت اس کی ادا میں مشغول ہو، حج نہ کیا ہو اور فرض تھا تو دیر نہ لگائے، بوجائے مرض طاقت نہ رہی تو حج بدل کرا دے، اگر اخیر دم تک طاقت نہ پائے گا ادا ہو جائے گا، ورنہ جب قوت پائے خود ادا کرے، حقوق العباد جس قدر ہوں جو ادا کرنے کے ہیں ادا کرے، اور جو معافی چاہنے کے ہیں معافی چاہے، اور اس میں اصلاً تاخیر کو کام میں نہ لائے کہ یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یعنی حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ جو اپنے ذمہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کی ادائیگی کرنے میں سب سے پہل کرے، فوراً ان کی ادائیگی کرے کہ جیسے ہی ایسی حالت کو پہنچ چکا ہے کہ اب وقت بہت قلیل رہ چکا ہے، کم وقت رہ چکا ہے کہ اس کے بعد موت سامنے آ گئی ہے، تو فرمایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ اگر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے جو اس نے دنیا میں ادا نہیں کی تو اب ادا نہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہو گئیں، یا صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو جائیں گی۔ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی فرائض ہیں حقوق اللہ کے اندر یہ آتے ہیں، یہ صرف توبہ کر لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے بلکہ جب تک ان کی ادائیگی نہ کی جائے۔ فرمایا کہ اگر انہیں ادا کر سکتا ہے، ان کی ادائیگی خود کر سکتا ہے اس وقت تو کرے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے، اور اگر نہیں تو پھر ان کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی تھی، اتنے عرصے کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، یا اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، اتنے میرے روزے رہ گئے تھے، ان کا جو فدیہ ہے یہ دے دینا، یہ وصیت کرے گا ورثاء کو، یہ لازم ہے اس پر۔ اور فرمایا اسی کے طرح حقوق العباد اگر ہیں اس پر، حقوق العباد کسی کا لین دین ہے تو وہ یا تو خود ادا کر کے جائے، یا اتنا وقت نہیں کہ خود ادا کر سکے تو وصیت کر دے کہ فلاں فلاں کا اتنا میں نے حق کھایا تھا، نہیں دیا تھا، دبایا ہوا تھا، تو لہٰذا یہ انہیں ادا کر دینا میری طرف سے، میرے مال میں سے، میری جائیداد میں سے۔ یعنی جو وصیت ہے وہ تہائی حصے تک وصیت نافذ ہو سکتی ہے، یعنی جو مال ہے اس کا، جو شخص فوت ہونے والا ہے اسی کے مال میں سے تہائی حصہ جو ہے وصیت کا اس کے مال میں سے وہ ادا کیا جائے گا، اور ورثاء پر لازمی ہوگا کہ اس کی وصیت پر عمل کریں۔ اور فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر اگر کوئی حقوق العباد کا تعلق ایسی چیزوں کے ساتھ ہے کہ کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو ستایا تھا اور کسی کو ناراض کیا تھا رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو ان سے معافی مانگ لے، ان سے جتنا جلدی ہو سکے معافی مانگے کہ اصلاً اس میں تاخیر نہ کرے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی موت بھی پا لیتا ہے تو یہ چیزیں معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ زبان پر اس کی اگر کلمہ بھی جاری ہو جائے پھر بھی یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، لیکن حقوق اللہ، حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوں گے۔ قانون یہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لے، اگر ویسے حقوق ہیں تو ادا کر دیں، یا پھر وصیت کر کے جائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے گرفت ہو جائے قبر کے اندر، قیامت کے میدان کے اندر۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قریب المرگ شخص، یا جیسے موت قریب آ چکی ہے پہلے پتہ چل جاتا ہے، جو شخص دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے عجیب و غریب مخلوق بھی اسے نظر آنے لگ جاتی ہے، اور روایات کے مطابق فرشتوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، جیسا کہ بسا اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا واقعی وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یا عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب موت قریب آ چکی ہوتی ہے۔ اس وقت پھر ضروری جو وصیتیں ہیں وہ کرنی چاہیے۔ تو پہلے تو حق بنتا ہے، پہلے ہی سے وصیت نامہ مومن کے لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً فرمان ہے، یا صحابہ کے آثار میں سے ہے کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک لمحہ اس حالت میں گزارے کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو۔
مومن کو ہر وقت وصیت کے ساتھ تیار رہنا چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔